بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. معزز سامعین، آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے سیٹرن ریٹروگریڈ ویڈیو کے ساتھ. زحل کا حالت رجت میں جانا، ریٹروگریڈ ہونا آپ کے زوڈیکل سائن پر کیا اثرات مرتب کرے گا، آپ اس دوران کون سے مسائل سے گزر سکتے ہیں، کون سی چیزوں سے آپ نے گزرنا ہے، اس دوران آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. بیسیکلی سیٹرن جو ہے وہ ہماری تقدیر سے جڑا ہوا پلانٹ ہے، ہمارے اعمال سے جڑا ہوا پلانٹ ہے، ہمارے مقافات عمل کا پلانٹ. ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہمیں زمانے کے نشیب و فراز سے گزارتا ہے. سیاروں کا یہ بادشاہ جو ہے ایک ایسا معلم ہے کہ آپ کو زمانے میں تنہا بھی کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ بھی سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے، پوری ویڈیو دیکھیے گا. اس میں بہت ساری ایڈوائزز اور ٹپس ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی لائف میں یوز کر کے ان ٹپ اینڈ ٹریکس کو کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بنا کسی انویسٹمنٹ کے، بنا کسی پیسے لگا سے. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آج ہم بات کریں گے پائسز خواتین و حضرات کے اوپر، برج حوت والوں کے اوپر. پائسز کے لیے یہ دورانیہ کیسا رہے گا، کیونکہ زحل ہر سال ریٹروگریڈ میں جاتا ہے. 4.5 ماہ اس کی ریٹروگریشنز ہوتی ہیں، 140 دن یہ حالت ردت میں ہوتا ہے. تو اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں کچھ زوڈیکل سائن کی، کچھ زوڈیکل سائن کے اوپر اس کے پازیٹیو سائن ہوتے ہیں اور کچھ کے اوپر اس کے نیگیٹو سائن ہوتے ہیں. اور جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، سستی کا شکار ہوتا ہے، پھر اسے مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سب سے زیادہ زحل کی جو ریٹروگریشنز ہے وہ مون سائن اور اسینڈنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے پائسز کے اوپر، برج حوت کے اوپر، کہ برج حوت کو اس دوران، اس 140 دنوں کے دوران مالی معاملات کے اوپر کن چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے. دیکھیں، اس دوران آپ کو اپنے اخراجات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے مالی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. آپ کو مالی معاملات میں کچھ کرائسس کا سامنا ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اپنے ماہرین سے، اپنے سینئر سے رہنمائی لینی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے. مشورہ لینا اس وقت بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنے سینئر سے آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. آپ غیر ملکی لوگوں کے ساتھ جو آپ تعاون کر کے کام کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کو پازیٹیو بھی انرجی آئے گی، بہت سارے مواقع بھی پیدا ہوں گے. مگر جو ہے نا، مالی معاملات کے چھوٹے چھوٹے لاسز ہو سکتے ہیں جن میں ہم کسی سے رائے نہیں لیتے، مشاورت نہیں کرتے ہیں. بڑوں سے، بزرگوں سے رہنمائی لینا ایک بڑی برکت والی بات ہوتی ہے اگر ہم اس کے اوپر کام کر لیں. اور اس دوران کچھ چیزوں کے اوپر آپ کی بڑی توجہ رہے گی. اگر آپ اپنے کام کے، اگر آپ اپنی کاروبار سے یا پھر آپ کی کوئی شاپ ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کی، گاہکوں کی، کسٹمرز کی توجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے. آپ کے پاس کافی وسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکتی ہے اور آپ کی کامیابی کے سبب بن سکیں گے. کوشش کرنے سے، ہمت کرنے سے، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے سے، اپنے وسائل کو استعمال کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے، محمد و آل محمد سے جڑنے سے کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اس دوران آپ کو کاروباری چھوٹے چھوٹے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، ٹریولنگ کرنی پڑ سکتی ہے، مارکیٹس میں جانا پڑ سکتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑ سکتا ہے، اپنی پروڈکٹس کے اوپر اویئرنیس دینی پڑ سکتی ہے. بہت ساری پازیٹیوٹی میسر ہوگی. اور اس دوران آپ کے جو انڈرز لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں. کوشش کریں، خدا را اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں. ان کی عزت کرنا اس وقت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ان کی دعائیں آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں مزید برکتیں لے کر آ سکتا ہے. اور پھر اس دوران اللہ کی جانب سے مزید رستے کھلیں گے اور آپ کی محنت، آپ کے عزم کے ذریعے آپ کی کامیابی کی راہ ہموار ہوگی.
کوشش کریں اپنے کام کو منفرد انداز میں کرنے کی، اور دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو بھی غور و فکر میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ کاروبار میں لگے رہنا ہے اور گھر میں توجہ نہیں ہے۔ بھائی کاروبار بھی کریں، اپنے گھر کے اوپر بھی توجہ دیں۔ آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ گھر سے جڑی ہے، آپ کے بچوں سے جڑی ہے، آپ کے والدین سے جڑی ہے، آپ کے زوجہ سے جڑی ہے، تاکہ اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے تو پازیٹیو انرجی، اگر نہیں دیں گے تو نیگیٹیوٹی ہوگی، غلط فہمیاں جنم لے گی، اختلافات جنم لیں گی۔ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہیں ٹائم دینا ہوگا۔ تھوڑے چھوٹے موٹے سفر پہ جائیں، ٹرپس وغیرہ کرائیں، اور پائسس خواتین و حضرات کے اوپر اس ریٹروگریشنز کے، اس حالت رجت کے بہت سارے پازیٹیو اثرات کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹی بھی۔ اس دوران آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے، آپ کی تحقیق کریں گے، اپنے اندر اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس دوران آپ کی جو بصارت ہے اس میں بھی گہرائی آئے گی، چیزیں پازیٹیو ہوں گی۔ تو اس دوران اپنے اگلے 4.5 ماہ جو ہوں گے، 30 جون سے لے کر 15 نومبر تک کا جو دورانیہ ہوگا، وہ ہوگا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے اوپر فوکس کرنا، اپنی چیزوں کو ترتیب دینا، اپنے سسٹم کو بہتر کرنا۔ تو یہ آپ کی خود کی ترقی کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے بہت اہم وقت ہے۔ کوشش کریں اس دوران اپنا رابطہ رب سے مضبوط کر لیں، محمد و آل محمد سے مضبوط کر لیں، ذکر اہل بیت سے اپنے گھروں کو منور کر لیں، اپنے گھروں میں ذکر محمد و آل محمد کے چراغ روشن کر لیں۔ دیکھیں گھر میں کوئی فاقہ کشی نہیں رہے گی، تنگی نہیں رہے گی، پریشانیاں نہیں رہیں گی، بیماریاں نہیں رہیں گی، برکتیں آئیں گی، ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں برکت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کے جوتے صدقہ کر لیں، سیاہ رنگ کے کپڑے صدقہ کریں۔ کوشش کریں جو آپ لباس پہنتے ہیں وہ پھٹا ہوا نہ ہو، اور خاص طور پہ خواتین و حضرات جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لباس کا خاص خیال کریں، کہ اپنے لباس جو پھٹے ہوئے لباس ہوتے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں سے کچھ ڈیمیج ہوا تو ان سے پہننے سے اوائڈ کریں، وہ ان کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی چیزیں بہتر کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں۔ اور اس دوران سب سے اہم بات وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، سورہ الباروج کی تلاوت کرنا قطعاً نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے کے